کیونکہ میراث مرنے کے بعد انسان کے مال سے متعلق جو احکام ہے اس کو کہتے ہیں، اور موت سے کسی کو رستگاری نہیں، چھٹکارا، رستگاری کے معنی چھٹکارا، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے، اس کی باری تو آنی ہے، چاہے ہم اس کو پسند کریں چاہے ناپسند کریں۔ آج موت کا تذکرہ بہت ناپسند کیا جاتا ہے کہ خوشی کی باتیں کرنی چاہیے، موت تو غم کی بات۔ لیکن میں نے گزشتہ ہفتے بھی اشارہ کیا تھا، قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب مالا بدھ منہ کے اندر لکھا ہے کہ موت را ہمیشہ یاد داشتن و وصیت نامہ بما وجب بھی ہمراہ داشتن مستحب است۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھنا اور جن چیزوں کی وصیت کرنا واجب ہے ان کو لکھ کر کے اپنے ساتھ رکھنا مستحب ہے۔ ودر وقت غلبہ ظن بموت واجب است، اور موت کے غلبہ ظن کے وقت لکھ کر کے رکھنا واجب ہے۔ اس لیے میں نے گزشتہ ہفتے بھی کہا تھا کہ وصیت نامہ لکھ کر کے رکھنا واجب ہے۔ اب آپ کہیں گے قاضی صاحب نے تو کہا مستحب ہے، آپ صرف ایک شک بتا رہے ہیں کہ واجب ہے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ غلبہ موت کے وقت واجب ہے، میں کہتا ہوں غلبہ موت نہیں، یقین موت ہے مولی صاحب۔ موت تو سر پر سوار ہے، سیکنڈ منٹ نہیں لگتا۔ کون ہے جو کہہ سکتا ہے کہ اگلا پل مجھے مل جائے گا، اگلا لمحہ میں زندہ رہوں گا؟ موت وہ زمانہ تھا جب موت تھوڑا بطیء تھی، بطیء عربی میں کہتے ہیں سست رفتار، موت تھوڑا سست رفتار تھی، لیکن اس زمانے میں موت بہت سریع ہو گئی، بہت تیز رفتار ہے۔ اب استنجا کے لیے اٹھا پتہ چلا ٹیکا گیا وہیں مر گیا، لائٹ کا سوئچ آن کرنے کے لیے اٹھا پتہ چلا کرن نے پکڑ لیا وہیں مر گیا، گھر سے اچھا خاصا تیار ہو کر کے جاب کے لیے نکلا، آفس کے لیے نکلا، ایکسیڈنٹ ہو گیا وہیں مر گیا۔ موت ایسی حادثاتی طور پر سوار ہو چکی ہے کہ اس کا اب غلبہ ظن نہیں بلکہ یقین ہے۔ اس لیے ہر ایک کو وصیت نامہ لکھ کر کے رکھنا یہ واجب ہے۔ اس زمانے کیا وصیت نامہ لکھنا ہو میں بتاتا ہوں۔ پہلے آپ یہ سمجھیے کہ جب انسان مر جاتا ہے، امیر ہو یا غریب ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کچھ نہ کچھ مال تو ضرور چھوڑتا ہے، چاہے وہ مسواک چھوڑے، چاہے اپنا کرتا چھوڑے، اور چاہے اپنا پلیٹ پیالہ چھوڑے، کچھ تو ضرور چھوڑے گا۔ تو اس کے مال سے الگ ترتیب 4 حق متعلق ہوتے ہیں، بہت غور سے سمجھیے گا۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے مال سے الگ ترتیب کے ساتھ 4 حق متعلق ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حق کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے، کسی کا حق ہمارے ذمہ نکلتا ہے اس کا دینا واجب ہے، اور کسی پر ہمارا حق نکلتا ہے تو اس کا لینا واجب ہے۔ یہ 4 حق ہیں جن کو پورا کرنا واجب اور ضروری، جو مرنے کے بعد مردے کے مال سے متعلق ہو گیا۔ کیا کیا وہ 4 حق ہیں؟ پہلا حق یہ ہے کہ مردے کے مال سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے، مردے کے مال سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے، یعنی اس کے جنازے اور کفن کا جو بھی سامان لگتا ہے، قبر کھودنے کا، کفن لانے کا، اگربتی، صابن، تیل، جو بھی لانے کا جو بھی پیسہ لگتا ہے وہ اس کے مال میں سے دیا جائے۔ پھوپھی نے دے دیا، خالہ نے دے دیا، چچا نے دے دیا، نہیں، مرنے والے کے مال میں سے وہ خرچ کرنا چاہیے۔ اس نے زندگی بھر کمایا اور اس کا جو بھی تھوڑا بہت ہے اس کے مال میں سے پہلا حق یہ ہو۔ ہاں یہ کہ اگر کوئی تبرعاً کر دے، کوئی اس کے خاندان کا بڑا بوڑھا یا بیٹا، بھائی، چچا کوئی اپنی طرف سے تبرعاً کرنا چاہے تو ناجائز نہیں ہے، لیکن حق یہ ہے کہ اس کے مال میں سے اس کا کفن دفن کیا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے مال سے اس کا قرض ادا کیا جائے۔ اگر زندگی میں اس نے کچھ قرض لے رکھا ہے کسی کا تو پہلے نمبر پر اس کو ادا کیا جائے۔
पहले नंबर पर उसको अदा किया जाए। अगर मरने वाले ने अपने बहनों की मीरास नहीं दिया है, अपने भाइयों का हक बेच करके खा गया है, ये भी उस पर कर्ज है, ये भी उस पर कर्ज है, उसके माल से पहले उसको अदा किया जाए। फिर तीसरे नंबर पर उसके माल से तीसरा हक ये मुताल्लिक होता है कि उसकी वसीयत पूरी की जाए सुलुसे माल से, 1/3 माल से। अगर उसने कुछ वसीयत किया है, उसने कुछ वसीयत किया है तो वसीयत कितने में पूरी जाए? 1 सुलुस, 1/3, 3 हिस्सा करके 1 हिस्सा माल से उसकी वसीयत पूरी की जाए। उसने कहा मिसाल के तौर पर मेरे मरने के बाद मस्जिद में 50,000 रुपया मेरा दे दिया जाए। अब वो मरा, कुल 1 लाख छोड़ा, कुल 1 लाख छोड़ा, तो ये 50,000 तो आधा है, तो आधा नहीं दिया जाए, उसके 3 हिस्से किए जाएंगे। 1 लाख का तीसरा हिस्सा होता है 33,3333 रुपया 33 पैसा। तो ये 33,3333 रुपया 33 पैसा तो मस्जिद में दिया जाएगा, और बकिया 66,6666 रुपया 66 पैसा उसमें मीरास जारी होगी। अरे बात 2 सुलुस में मीरास जारी होगी। अगर उसका 1 सुलुस से जायद है, उसने छोड़ा है 2 लाख रुपया और कहा था सिर्फ 20,000 रुपया देने के लिए कहा था, मस्जिद में 20,000 दे दे, और छोड़ा 2 लाख, तो 20,000 तो 1 सुलुस से, 1 सुलुस इसका 66,000 हो रहा है, 66,000 1 सुलुस हो रहा है 2 लाख का, तो 66,000 नहीं 20,000 देना है, 20,000 दे दिया जाएगा, बकिया वरसक में तकसीम हो। और अगर उसने कहा था 50,000 मेरा मस्जिद में दे देना और छोड़ा 1.5 लाख, तो ये 50,000 1 सुलुस है, 1/3, लिहाजा 50,000 मस्जिद में दिया जाएगा, 1 लाख में मीरास जारी हो। ये 3 हक हैं। देखो जो समझ में यहाँ आ जाए बहुत अच्छा है, जो ना समझ में आए मैं रोज़ मगरिब के बाद बैठता हूँ, आकर के पूछ लेना। कोई मौलवी हिम्मत नहीं करता कि मिंबर पे से मीरास के या और भी मसाइल बताए। वजह यही होती है कि मसला आसानी से समझ में आता नहीं, तो आवाम कुछ का कुछ कर लेती। मैं इसलिए बताता हूँ, मैं रोज़ चूँकि फारिग बैठता हूँ आपके लिए, इसलिए अगर नहीं समझ में आता तो आप आकर के फिर से पूछो, या किसी का अपना पर्सनल मसला है, ये मैं जर्नल मसले बता रहा हूँ, पर्सनल मसले अलग हो जाते हैं, इसलिए उसको आकर के पर्सनली तौर पर वो खुद आकर के पूछ ले। 3 हक ये हुए, पहले तो उसकी तजहीज़ व तकफीन उसके माल से की जाए, दूसरे नंबर पर उसका कर्ज अदा किया जाए, तीसरे नंबर पर उसकी वसीयत उसके 1/3 माल से पूरी की जाए, चौथे नंबर पर जो माल अब बचा है वो उसके वरसा के दरमियान अल्लाह ताला के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक तकसीम किया जाए। उसके वरसा के दरमियान अल्लाह ताला के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक तकसीम किया जाए। ये 4 माल, उसके माल से ये 4 हक मुताल्लिक हैं। अगर इसको उसने मरने के बाद उनके वरसा ने फ़ौरन किया तो फबिहा, वरना जब तक उसका माल बाकी रहेगा तब तक ये हक बाकी रहेगा। मीरास नहीं तकसीम हुई ना, 20 पुश्त हो गई, 20 पुश्त पहले जो हमारे दादा थे उनकी ज़मीन थी, अभी तकसीम नहीं हुई, तो हक ख़त्म नहीं हुआ, वो हक चलता आ रहा है, वो हक चलता आ रहा है और क़यामत तक चलता रहेगा। जब तक वो जायदाद बाकी रहेगी, जब तक वो ज़मीन बाकी रहेगी, जब तक वो मकान बाकी रहेगा, वो हक उसमें बाकी रहेगा, उसको तकसीम करके